صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 ہے، 88 نمبر آیت ہے سورۃ النساء، اور پارہ نمبر 5 ہے والمحصنات۔ آج کے اس سبق کی پہلی آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا اس وقت فرض تھا۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے تک مکہ سے مدینہ جانا، ہجرت کرنا اس وقت کے ہر مسلمان پر لازم فرض تھا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان ہجرت کر گئے مدینہ، تو کچھ ایسے لوگ مکہ سے آئے مدینہ اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر واپس مدینہ آئے، اور یہ اجازت لی کہ ہم تجارت کے ساز و سامان جو چھوڑ آئے تھے، وہ تجارت کرنے کے سامان وغیرہ ہم مکہ سے لینے جا رہے ہیں، اور اس طرح کہہ کر اجازت لے کے مکہ آئے، پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ تو اس کے بارے میں صحابہ کرام آپس میں سوچنے لگے، اور آپس میں دو گروہ ہو گئے۔ کچھ مسلمان کہنے لگے کہ وہ مسلمان تھے، ہجرت کر آئے تھے، اب وہاں گئے ہیں، کسی وجہ سے وہاں رک گئے ہیں، اور کچھ کہنے لگے نہیں، وہ کافر تھے، منافق تھے، اس وجہ سے واپس بہانہ کر کے چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان کے منافقت کا جو ہے منافقت کو ظاہر فرمایا کہ وہ منافق تھے جو آئے تھے، وہ دل میں اسلام نہیں رکھتے تھے، مسلمان دل سے نہیں ہوئے تھے، واپس جو لوٹ گئے۔ تو اس آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ فما لکم، کیا ہوا تمہیں، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین کے دو گروہ بن گئے ہو، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے لوٹا دیا ان کو اس وجہ سے جو انہوں نے اعمال کیے۔ یعنی تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، کچھ کہہ رہے مسلمان تھے وہ لوگ، کچھ کہہ رہے منافق تھے، تم آپس میں دو گروہ بن گئے، اختلاف پڑ گیا، اور حالانکہ اللہ نے ان کو لوٹا دیا، اوندھا کر دیا، یعنی لوٹا دیا مکہ اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا ان کے اعمال کی وجہ سے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، تو اللہ نے ان کو دوبارہ دارالکفر کی طرف بھیج دیا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ ہدایت دو اس کو جسے گمراہ کر دیا اللہ نے، یعنی وہ برے اعمال کی وجہ سے ہدایت ان کو نصیب نہیں ہوئی، یعنی اللہ نے ان کو گمراہ کیا، تو تم کیسے ان کو ہدایت دے سکتے ہو کہ ان کو مومن کہہ رہے ہو؟ وہ مومن نہیں تھے، منافق تھے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ اب یہاں جو نسبت ہو رہی ہے گمراہی کی اللہ کی طرف، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ برائی اور بھلائی دونوں اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ بھلائی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جو برائی ہے جیسے کہ اس میں یہ گمراہی بھی شامل ہے، تو وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ودو، وہ سب چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش تم کافر ہو جاؤ، کما کفرو، جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا،
فتکونون سواء، پھر تم سب ہو جاؤ برابر، کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان بھی کافر ہو جائیں پھر سب برابر ہو جائیں۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، اللہ نے فرمایا کہ نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، فَإِن پھر اگر تولوا وہ روگردانی کریں یعنی بات نہیں مان رہے، اسلام نہیں لا رہے، فَخُذُوهُمْ تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں پاؤ ان کو۔ یعنی جو کافر ہوتے تھے ان کے ساتھ دو باتیں ہوتی تھی مسلمانوں کی کہ اسلام لے کر آؤ، ایمان لاؤ، نہیں تو پھر صلح کر لو، جزیہ دو۔ تو اگر وہ صلح بھی نہیں کر رہے اور اسلام بھی نہیں لا رہے تو پھر ان کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی۔ تو یہاں وہی حکم ہے کہ ان کو پکڑنا ہے، قتل کرنا ہے جہاں تم ان کو پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار، نہ کسی کو مددگار سمجھنا ہے اور نہ ہی دوست بنانا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے استثناء فرمایا، اوپر حکم دیا پکڑو قتل کرو جہاں پاؤ، فرمایا آگے مگر، یعنی ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ وہ کون ہیں؟ جو تمہارے عہد نامے میں شامل ہو جاتے ہیں، تم سے صلح کر لیتے ہیں کہ تم اور ہم آپس میں لڑیں گے نہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ، إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ، يَصِلُونَ جو جا ملتے ہیں، إِلَىٰ قَوْمٍ ایسی قوم کی طرف، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے، ایسی قوم سے وہ صلح کرتے ہیں کہ جس قوم سے تمہارا بھی عہد ہے کہ لڑنا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو تم قتل نہیں کرو گے۔ او جاؤکم یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم کہ ہچکچاتے ہوں ان کے دل، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یعنی ہچکچاتے ہوں ان کے دل یا ڈر گئے ہوں، تھک گئے ہوں ان کے دل، ان یقاتلوکم کہ وہ تم سے جنگ کریں یا وہ جنگ کریں اپنی قوم سے، یعنی وہ اپنی قوم سے یا تم سے لڑنا نہیں چاہتے، وہ اس بات کو لے کر کے تمہارے پاس آئے ہیں، یعنی صلح کر لی ہے تو پھر تم ان سے لڑو گے نہیں۔ اور یہ دوسری قوموں کا مسلمانوں کے پاس آ کر کے صلح پیش کرنا بھی اللہ کی طرف سے تھا، وگرنہ اللہ ان کو اگر زور دے دیتا، طاقت دے دیتا تو وہ تم پر چڑھائی کرتے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو مسلط کر دیتا ان کو تم پر، تو وہ ضرور تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پھر اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے، یعنی لڑتے نہیں ہیں، کنارہ کش ہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ پس وہ نہ جنگ کریں تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور پیش کریں تمہاری طرف صلح اور سلامتی، فما جعل اللہ لکم تو نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے، علیہم سبیلا ان پر کوئی راستہ، یعنی ان پر تمہارے لیے کوئی اجازت نہیں کہ تم ان پر زیادتی کرو، قتل کرو، کیونکہ وہ کنارہ کش ہیں اور صلح پیش کر رہے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 91 میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایسی قوم جو تم سے صلح کر لیتی ہے، پھر جب ان کو کوئی اور قوم آ کر مسلمانوں کے خلاف ابھارتی ہے تو وہ صلح کے ہوتے ہوئے، عہد کے ہوتے ہوئے دوبارہ ان سے مل کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرتے ہیں، تو تم ان سے جو ہے لڑائی کر سکتے ہو، ان کو قتل کر سکتے ہو۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، ستجدون عنقریب تم پاؤ گے، آخرین کچھ ایسے دوسرے لوگوں کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ویأمنوا قومہم اور امن میں رہیں اپنی قوم سے۔
कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकिसू फीहा, जब कभी भी लौटाए जाते हैं फितने की तरफ यानी लड़ाई की तरफ तो ऊंधे मुंह डाल दिए जाते हैं उसमें, यानी जब उनको कोई लड़ाई के लिए बुलाता है मुसलमानों के खिलाफ तो दोबारा उसमें पड़ जाते हैं। फ़इल्लम यअतज़िलूकुम वयुल्क़ू इलैकुमुस्सलम वयकुफ़्फ़ू अयदियहुम, फ़इल्लम यअतज़िलूकुम, फिर अगर वो किनारा कश न रहें तुमसे, वयुल्क़ू इलैकुमुस्सलम, और न पेश करें तुम्हारी तरफ सुलह और सलामती, वयकुफ़्फ़ू अयदियहुम, और न रोकें अपने हाथों को, यानी अपने हाथों को लड़ाई से न रोकें, फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, तो पकड़ो उनको और कत्ल करो उनको जहाँ कहीं तुम उनको पाओ। वउलाइकुम जअलना लकुम, और यही लोग हैं कि हमने बनाई है तुम्हारे लिए, अलैहिम सुल्तानम मुबीना, बनाई है तुम्हारे लिए इन पर वाज़ेह दलील, यानी तुम्हें इजाज़त है वाज़ेह कि इन्होंने जब अहद करने के बाद दोबारा तुमसे अहद तोड़ दिया है, सुलह तोड़ दी है, तुम्हें धोखा दिया है कि इनसे तुम लड़ाई कर सकते हो, इनको कत्ल कर सकते हो। यहाँ रुकू मुकम्मल हुआ, अगले रुकू में किसी को नाहक कत्ल करने का शरई हुक्म है। यहाँ आज का सबक है आयत नंबर 91 तक। आज के इस सबक को देख लें, दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।